الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی نئے سال کے پہلے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کی آج 3 تاریخ ہے اور 1443 ہجری۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، اسی دن سال اور مہینے کا تعین بھی فرما دیا۔ سال کے 12 مہینے اللہ نے متعین کیے اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے عزت اور حرمت والا بنایا، جس کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اس مہینے کی حرمت اور اس مہینے کی عظمت شروع سے چلی آ رہی ہے۔ عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ یہ واقعہ کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے یہ مہینہ تاریخی ہو گیا۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دین سے ناواقفیت کی وجہ سے اور ہندوستان میں ایک خاص جماعت اور طبقے کی غلط تشریح اور پروپیگنڈے کی وجہ سے صحیح عقیدے والے بھی یہ سمجھنے لگے کہ شاید محرم کا مہینہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کی وجہ سے مشہور ہو گیا، محترم ہو گیا۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ایک سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا اور مہینے کبھی 29 اور کبھی 30 دن کے بنائے، اور چاند نیا ہوتا ہے تو نیا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے متعین کیا ہوا ایک نظام ہے۔ اسی طرح سے ایک ذہن یہ بھی ہے کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ یہ بھی
اسلام مخالف اور اسلام دشمن ٹولے اور لابی کی دین ہے۔ اسلام میں کوئی مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، کوئی مہینہ برا نہیں ہے، اس لیے کہ مہینے بھی خدا نے بنائے، دن بھی خدا نے بنائے، یہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اب ہم اس کو اپنی طرف سے یہ خوشی کا مہینہ، یہ غم کا مہینہ بنا لے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسا سوچنے والا، ایسا عقیدہ رکھنے والا گنہگار ہے۔ محرم کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام کیے ہیں جو دنیا کی تاریخ میں بڑے مشہور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے اسی مہینے اور مہینے کی 10 تاریخ کو نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کو فرعون کے ظالمانہ سلوک سے حفاظت فرمائی، اب بچا لیا۔ یہ اس مہینے کی تاریخ میں ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے اسی تاریخ میں نکالا، لیکن یہ بہت معتبر بات نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بالکل معتبر ہے کہ اس تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی جماعت کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ اس مہینے کا نام ہی محرم ہے، اب محرم کا مطلب ہوتا ہے احترام والا، عزت والا۔ ہم نے اس کو کیسے غم کا مہینہ بنا لیا، اور عام طور سے مسلمانوں میں یہ ذہن ہے کہ اس مہینے میں کوئی اچھا خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اپنی شادی نہیں کرتا محرم کے مہینے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سوچ یہ ہے کہ یہ مہینہ اچھا نہیں۔ یہ عقیدے کی خرابی ہے میرے دوستوں۔ اللہ نے سب مہینے بنائے، دن بنائے، تو اللہ نے جو بنایا اچھا بنایا۔ ہم نے اپنی طرف سے اسے یہ سمجھ لیا کہ یہ مہینہ نحوست والا ہے، اچھا نہیں ہے، اس میں شادی نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ اسلامی تاریخ میں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں اسی مہینے میں کی۔ ایک غلط تصور جو رافضیوں اور شیعوں کی دین ہے، یہودیوں نے ہم مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بٹھا لیا کہ محرم کا مہینہ تو غم کا مہینہ ہے۔ کسی بھی مسلمان سے پوچھو گے اگر کہ محرم کا مہینہ کس چیز کا ہے، وہ کہیں گے غم کا مہینہ، حضرت حسین کی مظلوم شہادت کا مہینہ، مسلمانوں کو اس دن غم منانا چاہیے۔ ایک جماعت نے تعزیہ کو ایجاد کر دیا اور تعزیہ داری، نوحہ، ماتم، اس طرح کے غیر اسلامی، غیر شرعی عمل اس مہینے میں شروع کر دیے گئے۔ یہ اسلام کے 400 برس کے بعد اس طرح کی خرافات مسلمانوں کے درمیان آئی اور ہندوستان میں آئی۔ اس کے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس مہینے میں جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں
وہ کام کرنا عبادت ہے۔ اللہ کے رسول، آواز بہت دھیمی ہو گئی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں یہودی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اب بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو، آخر کیا بات ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے آج ہی کے دن نجات عطا فرمائی اور حفاظت فرمائی، ہم یہودی اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1500 سال کا فاصلہ ہے۔ یعنی ان یہودیوں نے اپنی تاریخ یہ بتائی کہ اس زمانے سے لے کر ہم آج 1500 سال تک یہ دن ہمارے لیے عید کا ہے، خوشی کا ہے، اور ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے تو نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تو تمہارے مقابلے میں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں شریک ہونے کے زیادہ حقدار، ہمیں زیادہ خوشی ہے۔ اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ تم بھی محرم کا روزہ رکھو، لیکن ذرا یہودیوں سے فرق کے ساتھ کہ ان کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، ایک دن کا تم 2 دن روزہ رکھا کرو، 10 کو 9 کے ساتھ ملا لو یا 10 کے ساتھ 11 ملا لو، یعنی ایک کے بجائے 2 روزہ رکھو، 9-10 رکھو یا 10 اور 11 رکھو۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیم، کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھو، اور جب تک رمضان شریف کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ رمضان کی فرضیت 1 سال کے بعد آئی، تم عاشورے کا روزہ فرض تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرما دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، او کما قال۔ اب عاشورے کا روزہ ضروری نہیں، جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے، آپ نے اجازت اور گنجائش دے دی۔ تو عاشورے کا 2 روزہ ہے، 9-10 یا 10-11۔ اب جو آدمی رکھے اس کی حیثیت مستحب کی ہے، یہ مستحب روزوں میں ہے، رکھے بہت اچھی بات ہے، اور ماشاءاللہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو رکھتے ہیں روزہ اہتمام کے ساتھ، خاص طور سے مردوں کے مقابلے میں عورتیں اس معاملے میں بہت آگے ہیں، وہ نفلی روزوں کا بڑا اہتمام کرتی ہیں اور عاشورے کا بھی روزہ رکھتی ہیں۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ جو محرم کے مہینے میں کرنا ہے۔ آقا نامدار علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم محرم الحرام میں اپنے بال بچوں کے خرچ پر وسعت پیدا کرو، خاص طور سے 10 تاریخ کو، یعنی خود بھی اچھا کھاؤ، دوسروں کو بھی اچھا کھلاؤ، فراخی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ۔
اور اس میں غریبوں کو شریک کر لو تو بہت اچھا ہے. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ حدیث نہیں ہے. حدیث تو یہ ہے کہ تم اچھا کھاؤ، اپنے اہل و عیال پر وسعت رکھو، اس لیے کہ جو بندہ اس دن میں اپنے اہل و عیال پر خرچ میں وسعت کرے گا، اللہ اس کی روزی میں پورے سال برکت عطا فرمائے. یہ صحیح حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل منقول ہے. خود کھائیں، اچھا غریبوں کو کھلائیں، محتاجوں کو کھلائیں. کھانا نہیں دے سکتے تو پیسوں سے ان کی مدد کریں. یہ عمل سنت ہے، حضور سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے. اور اس کے علاوہ جو چیزیں محرم کے نام پر رائج ہو گئیں اور ایسا رواج ان کا پڑا کہ غیر جماعتوں کے ساتھ صحیح جماعتیں بھی اس میں حصے دار بن گئیں اور اپنے دین اور مذہب اور ایمان کا حصہ بنا لیا، یہ بالکل غلط ہے. تو دو باتیں میں نے آپ کے سامنے اب تک عرض کی. ایک یہ کہ ہمارے عام طور سے ہمارا یہ ذہن کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے یا نحوست کا مہینہ ہے، یہ عقیدہ باطل ہے. سب مہینے خدا کے بنائے ہوئے، سب تاریخ خدا کی بنائی ہوئی، ہر تاریخ میں اللہ نے برکت رکھی. اور دوسرے، اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے نام پر جو تماشے ہوتے ہیں، جو خرافات کی جاتی ہیں، دین سے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ یہودی اور اسلام دشمن جماعتوں کی ایک دین ہے، ایک ذہن بنا دیا اور آج پورے ملک میں وہ سلسلہ چل پڑا اور اس کو ہم نے بڑی عبادت کا نام دے دیا. اسلام میں غم کی اجازت ہی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے اور بہت اس کے جو قریبی ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بال بچے ہیں، اس کے گھر کے رہنے والے ہیں، ان کے لیے 3 دن سے زیادہ غمی منانے کی اجازت نہیں. اور یہ 3 دن بھی اجازت ہے، ضروری نہیں. اگر کوئی آدمی 1 دن کے بعد اپنے کام میں لگ جائے کوئی حرج کی بات نہیں. حضور نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ 3 دن، اس سے آگے کی اجازت نہیں. ہاں، اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی بیوہ ہو جائے، تو اسلام نے اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن رکھا، جس کو عدت کا زمانہ کہا جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ اتنے دن تک وہ زینت سے، سجاوٹ سے، بلا ضرورت باہر نکلنے سے اپنے آپ کو روکے گی، اپنے گھر میں رہے گی. تو شوہر کے انتقال پر بیوی کے لیے 4 مہینہ 10 دن اور دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 دن. اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. میرے بھائی ذرا سوچو کہ جب آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے اوپر اللہ کا قرآن اترا، جو صاحب شریعت ہیں، جنہوں نے اسلامی قانون ہمیں عطا کیا، وہ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ غمی کی اجازت نہیں ہے، تو پھر آج حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر غم کا مہینہ بنانا اور غم کرنا. اب کتنے گھروں میں 10 تاریخ کو چولہے نہیں جلائے جاتے کہ آج غمی. کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ کس نے اجازت دی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، ان کا مرتبہ، ان کا مقام سر آنکھوں پر، بہت اونچے
انسان ہیں، جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے وہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسنین کو اپنا پھول بتایا کہ جنت کے پھول ہے، ریحانتی سید الکونین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہے۔ ان کی عظمت کا، ان کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا، لیکن حضرت حسین بھی مجبور ہیں اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ ان کے لیے بھی اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اور آج ہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے نام پر سن 61 ہجری میں، یعنی 1380 سال گزر چکے واقعے کربلا کے، 1380 برس، سن 61 ہجری میں محرم الحرام کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور آج تک ہم اس غم سے باہر نہیں نکل پائے۔ اب غم مناتے، ماتم کرتے، کالا کپڑا پہنے، گھر میں چولہا نہ جلائیں، کوئی خوشی کا کام نہ کریں، یہ سوائے جہالت اور بدعات و خرافات کے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمیں اپنی سوچ بدلنا چاہیے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو چلا آ رہا ہے پہلے سے، اپنے گھر کے بڑے بوڑھوں کی طرف سے جو چلا آ رہا ہے، یہ کوئی چیز نہیں۔ ہمارے لیے سب سے بنیادی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اور آپ کے بعد آپ کے جانثار صحابہ کرام کی مبارک زندگی اور ان کا طرز عمل، یہی ہماری دلیل اور یہی ہماری سنت، اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے ضروری ہے کہ میرے طریقوں کو اختیار کرو، میری سنت پر عمل کرو۔ اب میرے بعد میرے صحابہ جن کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جن کو خلفاء راشدین کہا گیا، نبی فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے صحابہ کی سنت اور ان کے طریقے پر عمل کرو۔ اب فرمایا تمسکوا بہا وعزوا علیہا بالنواجذ، اور مضبوطی سے ان کے طریقوں کو تھام لو اور چوہڑ کی دانت سے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اس لیے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو مہد ہدایت والے ہیں، مہدیین۔ نبی فرماتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، وہ خود ہدایت پر، ان کی زندگی ہدایت والی، ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہدایت والی۔ تو جب نبی سند دے رہے ہیں اپنے صحابہ کو، اور صحابہ میں خلفاء راشدین کو کہا جا رہا ہے کہ انہیں مضبوطی سے تھام لو، پھر اس کے بعد فلاں پیر صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں قاضی صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں مولا صاحب سید صاحب یہ کہتے ہیں، پھر یہاں پر یہ کہاں سے بات آ جاتی ہے؟ بڑی موٹی سی بات ہے۔ ہمارا نبی ہم سے کیا کہتا ہے، اور نبی کے براہ راست جو شاگرد ہیں، جنہوں نے فیض اٹھایا ہے، جن کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ان کی زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ آج ہم مسلمانوں نے ان خرافات میں اپنے آپ کو جکڑ لیا، اور اس کو ہم نے اپنے دین
اب مذہب کا بڑا اہم حصہ بنا لیا. یہ گمراہی ہے جو بہت دور سے چلی ہے. موقع کم ہے ورنہ میں آپ کو بتلاتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس مہینے کو منسوب کرنے میں اسلام دشمن جماعتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ بس حسین کے نام پر مسلمانوں کو بہکا دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان قربان کر دی اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کی خاطر. کتنی عظیم قربانی ہے, کتنی پاکیزہ قربانی ہے. اور عین جب کربلا کے میدان میں تلوار اور نیزے اور برچھے چمچما رہے تھے, لاشوں پر لاشیں گر رہی تھیں, ظالم شہید کر رہے تھے, اسی وقت نماز کا وقت ہوتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نیت باندھ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. دشمن کی تلوار سر پہ چمک رہی ہے, ابھی جسم دو ٹکڑے ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی. اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑے. اسے کوئی نہیں بیان کرتا, اس واقعے کو کوئی نہیں سناتا. بس ایک الف لیلہ کے داستان کی طرح کمنٹری بولی جاتی ہے واقعہ کربلا کی, جھوٹی سچی غیر معتبر غیر مستند باتیں بیان کی جاتی, لیکن حضرت حسین کا کردار کیا رہا اس کردار کو کوئی نہیں پیش کرتا. ہم دلہا کے نام پر, تعزیہ کے نام پر, تیجا ختمبیہ کے نام پر نماز چھوڑ دیں. اذان ہو رہی ہے, اذان کی پر نماز کی پرواہ نہیں, بس ایک تماشا کیے ہوئے یا حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے دوڑ رہے. اس میں نابالغ بھی ہیں بالغ بھی ہیں, نیم برہنہ نیکر پہنے ہوئے. یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں, مسجدیں ویران کر رہے ہیں, نبی کے حکم کا خون کر رہے ہیں. نبی فرماتا ہے کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز, لیکن ہم کہتے ہیں کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک تعزیہ, میری آنکھ کی ٹھنڈک کا جلوس. کل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دامن پکڑ پکڑ کے پوچھیں گے, سوال کریں گے کہ اسی لیے میں نے اپنی جان دی تھی, انہی خرافات کے لیے. میرے نانا کی زندگی, میرے باپ کی زندگی, حضرت علی, حضرت حسن اور حسین کے والد, ان کی زندگی, اور میرے بزرگوں کی زندگی, حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, عبد الرحمن بن عوف, عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم اجمعین, جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. یہ 10 خوش نصیب جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ پوچھیں گے کہ ہم تو اپنے ان بزرگوں کی زندگی کو اختیار کر کے ہم نے اپنے آپ کو شہید کرایا اسلام کی خاطر, جس طرح سے عمر نے اپنی جان دے دی, عثمان نے اپنی جان دے دی, علی نے اپنی جان دے دی. یہ 3 خلفائے راشدین ہیں جنہوں نے شہادت پائی. جس دین کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی, اسی دین کے لیے ہم نے اپنی جان قربان کی, اور ہماری زندگی کو تم نے تماشا بنا دیا, ہماری تربت بنا کر کاندھوں پر لے کے دوڑتے ہو, ہمارا تعزیہ نکالتے ہو. کیا جواب ہوگا؟ اللہ ہمیں نیک سمجھ دے. ہم کس دنیا میں کھو گئے ہیں,
اگر اسلام میں غمی منانے کی اجازت ہوتی تو دنیا کا سب سے بڑا صدمہ اور دنیا کا سب سے بڑا حادثہ جو نہ پہلے ہوا نہ قیامت تک ہوگا، وہ حادثہ ہے امام الانبیاء سید الکونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانے کا۔ اگر غمی کا دن بن سکتا تو وہ دن بنتا، لیکن وہ اس دن بھی غمی منانے کی اجازت نہیں، غمی کے طور پر اسلام نے اجازت نہیں دی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے نام پر غم منانا، ماتم نواح سینہ کو بھی کرنا، اس کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مظلومانہ شہادت کسی کی ہوئی ہے؟ میں نے بتایا تھا ایک دن حضرت عثمان کی سیرت پر میں نے بیان کیا تھا، لیکن کوئی جانتا بھی نہیں کہ حضرت عثمان کب شہید ہوئے اور کیسے ہوئے۔ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ گزرا ہے، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور عجیب مظلومیت کے ساتھ ہوئی۔ آپ جانتے ہیں محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو، جو 2 دن پہلے گزری، امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ کوئی نہیں جانتا، جن کی شہادت اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا حادثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعے جو اسلام کی خدمت لی ہے اس کا کوئی جواب نہیں۔ 28 ذی الحجہ کو آپ پر حملہ کیا گیا، اب پہلی محرم الحرام کو آپ نے شہادت کا جام نوش کیا، اس دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت عثمان خلیفہ بنے۔ کوئی غم نہیں مناتا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر تو امت کا ایک طبقہ خوشیاں مناتا ہے، مٹھائیاں بانٹتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمیں صحیح دین کو سمجھنا اور صحیح دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جانیں، اپنے بچوں کو بتلائیں اور ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ برائیاں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، بد عقیدگی پھیلتی چلی جا رہی ہے اور عقیدے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔